غالباً 79 کا واقعہ یہ اغلباً میں ایک دفعہ پہلے سنا بھی چکا ہوں. حاضری کی سعادت ہوئی, مدینہ منورہ حاضر ہوئے سارے. عشاء کی نماز کے بعد نکلے تو دو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ یہاں بیٹھتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں. میں نے کہا بہت ہی اچھا ہے. تو چائے کے بہانے ہم ان دوستوں کے گھر کمرے رہائش گاہ میں چلے گئے. چائے آئی تو ایک صاحب لیٹے ہوئے تھے, وہ تھے MBBS ڈاکٹر. میں نے کہا یہ صاحب بیدار ہے؟ ہاں بیدار. تو پھر ان کو بھی چائے پلائیں گے. تو وہ جو پیسا بڑی عجیب بات ہے, وہ صاحب وہ میر محفل صاحب دسترخوان, اس نے کہا کہ یہ 2 دن ہو گئے کوئی 2 نوالے کھانا لیتے ہیں, روٹی بھی نہیں کھاتے, پانی بھی نہیں پیتے اور بڑی پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو مدینہ طیبہ میں آ کے جو پریشان ہیں اس کی نہ ہماری دعا, نہ وظیفہ, نہ دم, نہ تعویذ, کچھ بھی نہیں. تو اس کو کیا تسکین ہم دیں گے؟ پوچھ تو سکتے ہیں کہ تمہیں ہوا کیا. کونین کے دکھ بانٹنے والے کی بارگاہ میں آ کر بھی تم پریشان. چلو پوچھتے ان سے, ڈاکٹر صاحب کیا ہوا آپ کو؟ وہ مجھے دیکھ کے نا تو مجھے کہتا جو ہوا سو ہوا, بس رہنے دیں. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے, اٹھو بیٹھو. میں نے کہا پٹھانوں والی گرج کے ساتھ اٹھا لیا اس کو, بیٹھا تھا جس وقت. میں نے کہا کیا ہوا؟ سارا واقعہ سناؤ حضرات, قابل غور. اس نے کہا جب میں آ رہا تھا نا میرے پیر نے ان گنے بغیر شمار کیے پیسے مجھے دیے. میرے پیر نے مینو کہ جی اینا پیسے نال روٹی لے کے سحری ویلے مدینے شریف کی گلی چ بیٹھے کتیاں نو روٹی پیش کری. شاید میرا یہ سلسلہ میرے آقا نو پسند ہو کے میرے تو راضی ہو جا. میں بڑے اہتمام سے روٹی لی اور میں کتوں کے پاس گیا. جس کتے کے پاس جاتا تھا میں روٹی دکھاتا, وہ دیکھ کے اٹھ کے دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاتا. روٹی لین واسطے تیار ہی نہ ہوئے کوئی. پھر ایک گلی, دوسری, تیسری, 7ویں میں چکر کاٹ کے واپس آیا. دوسرے دن بھی کوئی کتا روٹی نہ لے گئے. میں نے یقین ہو گیا کہ میرا سفر بیکار گیا اور میں برباد ہو گیا. یہ کہتے ہوئے نا وہ رو پڑا. تو دراصل یہ کیفیت سب پر طاری ہو گئی کہ اگر ہم سے ایسا ہوتا تو ہم پہ کیا گزرتی. شکر ہے ایسا معاملہ ہی نہیں آیا. تو تھوڑی دیر سب پر یاس و حسرت کی کیفیت, غم, دکھ, صدمہ. میں کیا ڈاکٹر صاحب میں نے علاج معلوم ہو گیا. کہنے لگے اللہ خوش رکھے, کو بتا تو صحیح. نے کہا غسل کر, کپڑے بدل, آج یہ بھی ویلا ہے. روٹیاں خرید, 5-10 روٹیاں خرید کے انہیں دے ٹکڑے کر, 2 انہوں نے بند کر کپڑے وچ, غسل کر. سر کی دی اذان ہوئے تو روٹیاں دے گٹھڑ جایا سیدھا مدینے. کہ میں حرم پاک مواجہ شریف کو جا کے اگے سلام کر کے ایکو گل آکھی, میرے آقا دو عالم میں حج کیتا خوش خوش. مینا وچ گیا, عرفات گیا, شیطان بٹے مارے, لوگ نکے نکے مارے, میں موٹے موٹے مارے. پھر حاجی ہویا, سر منایا, بکرے 2 ذبح کیتے, صفا مروا دوڑیا, کعبہ شریف گرد پھیریا. اجر اسود چ میں حاجی ہویا, ایتھے آیا تو آپ کی بارگاہ کے کتوں نے مجھے بتا دیا کہ تم کچھ نہیں ہو. مجھے مر جانا قبول ہے, میں یہاں سے خالی لوٹنا نہیں چاہتا, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ راضی ہو جائیں بس کافی ہے. اور مجھے پتا اس وقت لگے گا کہ آپ راضی ہیں کہ اپنے کتوں کو حکم دے دیں کہ وہ مجھ سے روٹی لے لیں. اگر کتوں نے روٹی لے لی تو میں سمجھ جاؤں گا میرا آقا مجھ سے راضی ہو گیا.
تو یہ روٹیاں لے کے بارگاہ میں عرض کر کے پلٹ آنا، چادر کھول کے کتیاں نو روٹی پیش کر، یہ کتیاں روٹی لے لئی تو مالک راضی ہے، اور میں باب فاروق سے نکلوں گا، مجھے بتا دینا۔ حضرات میں اپنے معمول کے مطابق جب نکلنے لگا باب فاروق سے تو ڈاکٹر مسکراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر کیا ہوا؟ واللہ وہی سبق میں نے پڑھا اور گزارشات پیش کی، تو جب میں واپس آیا ہر کتے نے مجھ سے روٹی لے لی۔ حضرات گرامی، جس بارگاہ میں رہنے والے کتے کا یہ عالم ہے کہ وہ نیکوکار اور گناہگار کو پہچانتا ہے کہ روٹی لوں یا نہ لوں، اس کتے کے مالک کے علم اور کرم کا کیا عالم ہوگا۔ اور جو فریاد اندر کر رہا ہے، کتے باہر انتظار اس کا کر رہے ہیں کہ آئے تو اس کو راضی کریں، اور کوئی کتا دائیں بائیں نہیں منہ پھیرتا، روٹی لے کر آرام سے کھانے لگ گئے تو وہ مجھے مانکا کر کے تو کہنے لگا میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا یہی کہہ دینا اندر جا کے اس بارگاہ میں ایک اور کتا ہے، اس پر بھی کرم کر دینا۔ حضرات گرامی، مت اپنے نفلوں پر اعتبار کرو،